دنیا اب سپلائی چین کی اصطلاح سے کافی آشنا ہو چکی ہے کیونکہ عالمی وبا کے نتیجے میں وہ کمزور رابطے سامنے آئے ہیں جنہوں نے اشیاء کی عالمی قلت میں اضافہ کر دیا ہے۔ جسٹن ڈلن کا کہنا ہے کہ چھان بین میں اضافہ یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اشیاء کی تیاری کے ابتدائی مراحل میں ہی زیادہ گہرائی میں جا سکیں۔ یہ سمجھنا کہ سپلائی چین کس طرح کام کرتی ہے اب ہماری ایک ذاتی اور پیشہ ورانہ ضرورت بن گئی ہے۔ انسانی حقوق پر اپنے کام میں سپلائی چین پر ڈلن کی توجہ اس وقت مرکوز ہوئی جب وہ اشیاء کی تیاری اور خوراک کی پیداوار میں جبری مشقت کے استعمال پر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کمپنی فریڈم کی بنیاد رکھی ہے جس کا مقصد کاروباروں کو ان اشیاء کے بارے میں جو وہ خریدتے ہیں زیادہ شفافیت فراہم کرنا ہے۔ ہم بڑی کمپنیوں، حکومتوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں جو کرنا ہے وہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کیا خریدتے ہیں، اور جب یہ معلومات فریڈم کے پاس آتی ہیں تو ہم مصنوعی ذہانت اور انسانی زبان کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے صارفین کی مدد کے لیے ایک تجزیہ مرتب کرتے ہیں جس سے وہ سمجھ سکیں کہ انہیں اشیاء اور سروسز کہاں سے آ رہی ہیں۔ کچھ صورتوں میں ہم انہیں اس خام مال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس سے یہ اشیاء تیار ہوتی ہیں۔ فریڈم کی جانب سے کیا جانے والا تجزیہ خام مال کے بنیادی وسائل کے بارے میں پیشن گوئی اور ایسے خطرات کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کرتا ہے جن میں انسانی حقوق، کام کی جگہ کا محفوظ ہونا، ماحولیاتی قوانین اور ایسے دیگر عوامل شامل ہوتے ہیں جن کی نشاندہی قابل اعتبار معلومات کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ فریڈم نے جبری مشقت پر ایک ایسے وقت میں توجہ دی ہے جب حکومتیں جدید دور کی غلامی کے خلاف قوانین منظور کر رہی ہیں۔ محنت کے بین الاقوامی ادارے کی سن 2017 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اندازاً 2.5 کروڑ افراد جبری مشقت پر مجبور ہے۔ ڈلن امید کرتے ہیں کہ ان کی کمپنی صارفین کے لیے بھی ایسا ہی سافٹ ویئر تیار کرے گی۔ اور میں حقیقت میں بہت پر امید ہوں کہ اب سے ایک عشرے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم بازار جا کر اپنے اقدار کے مطابق اشیاء خرید سکیں، اور یہ سب بالکل معمول کی بات ہوگی جس سے دنیا میں ایسی اشیاء کی تیاری میں مدد ملے گی جن کی تیاری میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی شامل نہیں ہو۔ میٹ ڈبل کے ساتھ نخبت مالک، وائس آف امریکہ۔